تڑپ رہا ہے. وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو. تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے. اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے، دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا. ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں. ذمہ کہا کرتا ہوں، تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ. یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے. میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں، ہاں بھائی بیان اصل نہیں. میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں. دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے. اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا. کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے. ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ. نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو. وہ اداکار آتے ہیں، یہ اسٹیج کے اداکار آتے ہیں. مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں. 2-2:30 بجے 80 سال کا بوڑھا. تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں. 2 باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں. تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا. تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا. پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں. تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے. کا اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے. یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا. ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء. یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ. فرعون کو بھی دے دی تھی،
قارون کو بھی دے دی تھی. کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں. ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت. ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس نے؟ تبلیغی جماعت نے؟ نہیں. کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا. نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا ساری امت پر فرض ہے؟ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالی کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے. مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا. کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. ساری تعلیمات دو ہیں، دو. ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہیں. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی. یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو. ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ. یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی
شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار